دنیا کے شعبوں میں بے دینی اور جہالت اور حرام اس لیے داخل ہوا ہے کہ مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ پڑھائیں اور جاہلوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے کام کریں. نہیں، خدا کی قسم، خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ ترتیب نہیں تھی، بلکہ تجارت کی اجازت مدینہ منورہ میں ان کو دی جاتی تھی جو تجارت کے علوم سے پوری طرح واقف ہوں، حرام حلال کی پوری تمیز اور حلال حرام کا پورا علم رکھنے والے ہوں. یہ خدا کی قسم یہ بات ہے ہی نہیں، بالکل تصور سے باہر ہے کہ علماء علم کے حلقے سنبھالیں اور جاہل تجارت کی منڈیاں سنبھالیں. بالکل یہ بات نہیں ہے. بلکہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کاش ایسے علماء ہوں جو آدھے دن تجارت کرتے ہوں اور آدھے دن مدرسے میں تعلیم دیتے ہوں. میں تو اپنے ہاں جو فارغ ہو کے جاتے ہیں سال لگا کے ان سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر تم تدریس اور تجارت ان دونوں کو جمع کر سکو تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اس طریقے کے بغیر تم تجارتوں کو اور منڈیوں کو اور بازاروں کو شریعت پر کبھی نہیں لا سکتے، کیونکہ دعوت کا تقاضا ہے امت کو عملی دین پیش کرنا. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ لکھ کر دے دینے سے اتمام حجت نہیں ہوتا. قرآن بھی جمع کیا گیا ہے بہت بعد میں، سارا قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا، لیکن پورا قرآن عملی طور پر موجود تھا. مدینے کے کسی بازار میں چلے جاؤ، وہاں عملی طور پر اسلامی تجارت موجود ہے. اس زمانے میں جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا کہ کام تقسیم کر لیے ہیں کہ یہ کام آپ کے کرنے کا ہے یا کام میرے کرنے کا ہے. اس لیے اہل دنیا اور تاجر یہ کہنے لگے ہیں کہ میاں یہ آپ کی لائن نہیں ہے، یہ ہماری لائن ہے، ہم جانتے ہیں اس کو کہ تجارت کیسے ہوتی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو اپنے یہاں سال والوں سے کہتا ہوں جو فارغ ہو کے جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں توفیق دے دے تو خود کماؤ، اپنی ذات پر بھی خرچ کرو اور دین کے تقاضوں پر بھی خرچ کرو، بجائے اس کے کہ علم سے دین کے ذریعے اپنی حاجت پوری کرو، بلکہ دین کے تقاضوں کو اپنی کمائیوں سے پورا کرو. اس لیے کہ امت مال کی برکتیں اس وقت تک دیکھ نہیں سکتی جب تک امت دنیا سے کما کر دین پر خرچ نہ کرے. اگر دین سے کما کر دنیا پر